السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت اولاد۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پریشانی ہوتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ بات ہم کریں گے تربیت اولاد کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں تربیت اولاد کی تو ہم نے جو قرآن کی آیت ہے سورہ تحریم میں آتی ہے، آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اس کو یاد رکھنا ہے۔ ہم سب کو کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب بھی ہم نے تربیت اولاد کی بات کرنی ہے تو آپ کا سب سے بڑا اور پرائم فوکس یہ ہونا چاہیے، کیا ایمان والے لوگوں سے بات کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا سامان کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں پہ کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلکم نارا، پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ ہم کہتے ہیں نہیں میری خیر ہے، میری تو زندگی گزر گئی، یہ میرا بچہ کھڑا ہے، ذرا آپ اس کو ٹھیک کر دیں، کوئی پیچ کس، کوئی پلاس، کوئی ایسی چیز جس سے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ تو جب پہلے دو سٹیپ مسنگ ہوں گے نا، آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جب اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے نا تو ضرور صحابیات کے بارے میں پڑھیں۔ میں آج آپ کو ایک مثال دینے والی ہوں۔ ایک صحابیہ تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقب دیا تھا خنسہ کا، اور وہ جو صحابیہ تھیں ان کی خاص خصوصیت کیا تھی؟ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے بھائی تھے اور وہ والد اور بھائی کی بہت لاڈلی تھی، رسپیکٹڈ گھرانے سے تھی، لیکن کچھ جنگیں ہوئیں جن میں ان کے بھائی گئے اور ان کے دو بھائی وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوگی۔ وہاں پہ ان کو اتنا اس بات کا غم تھا، جہاں بیٹھتی تھی رونا شروع کر دیتی تھی، یعنی ان کا کوئی حال حلیہ نہیں رہا، ان کے مزاج وہ نہیں رہا، مرثیے لکھتی تھی ہر وقت، کھانا کھانا ہے تو بھائی یاد آ رہے ہیں، کسی نے تحفہ دیا تو بھائی یاد آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کا جو کلام تھا، جو لکھتی تھی، دل سے لکھتی تھی نا، بہت پر اثر تھا۔ اب کیا ہوا کہ ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی، وہ مسلمان ہو گئی۔ جب وہ مسلمان ہوئی اس کے بعد انہوں نے جو شعر و شاعری کی، اس کا مزاج بدلنا شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ صحابیات کے بارے میں پڑھیں گے یا اسلامک ہسٹری پڑھیں گے تو ان کا بڑا مقام آتا ہے، اس لیے کہ وہ اشعار بہت اچھے لکھا کرتی تھی، لیکن بھائیوں کو یاد کرتی تھی، اپنے جاہلیت کے زمانے کی بھی باتیں بتاتی تھی کہ میں کس شدت سے اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ میرے بھائی مر کیسے گئے اور میں ان کے بغیر اپنی زندگی کیسے گزاروں گی۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جنگ قادسیہ کا واقعہ ہے اور سب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ اپنے چاروں بیٹوں کو کھڑا کرتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں تم چاروں نے جانا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے، یہ جو آخرت کی زندگی ہے نا، اس زندگی سے بہتر ہے۔ ایک کے بعد دوسرا بیٹا جا رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے۔ جنگ کے بعد جب سب واپس آ رہے ہیں، اپنے بچوں کا انتظار کر رہی ہیں، اپنے بیٹے نہیں نظر آ رہے چاروں، کسی سے پوچھتی ہیں تو کسی نے کہا کہ ان کو کیسے خبر دیں، کیونکہ یہ تو مشہور ہیں کہ جب انہوں نے اپنے دو بھائیوں کی وفات دیکھی تھی اتنی پریشان تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، یہ اپنے 4 بیٹوں کا دکھ کیسے سہیں گی؟ لیکن یہ وہی ماں تھی، جب اس کو پتا چلا کہ میرے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں، وہ اس پہ فخر کرتی تھی کہ میرے بیٹے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، میرے بیٹوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ ایک طرف ایک ایشو وہی ہوا اور اس نے ان کو ہلا دیا، اور دوسری طرف وہی معاملہ ہوا۔ بلکہ آپ دیکھیں، ہم میں سے جو مائیں ہیں ہم سمجھ سکتی ہیں کہ اپنے بھائیوں سے بہت پیار ہوتا ہے، لیکن اپنی اولاد سے جو پیار ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔
تو ان کو چاروں بیٹے قربان کرتے ہوئے کوئی ایسا دکھ نہیں ہوا، بلکہ وہ اس پہ فخر کر گئی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو ضائع نہیں کیا۔ تو کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہمیں آج سمجھنا ہے۔ آج جو میں آپ سے تربیت اولاد کی بات کروں گی تو یہی فرق ہے۔ ہر وقت ہم پریشان، اکثر میرے پاس مائیں آتی ہیں، میرے سے میرا بچہ نہیں سنبھالا جا رہا، بات نہیں سنتا، جیب سے پیسے نکال کے لے جاتا ہے، مارکیٹ سے جو اس کا دل چاہتا ہے کھا لیتا ہے، میں اتنی پریشان ہوں، نہ مجھ سے کھانا پکایا جا رہا ہے، نہ مجھ سے سویا جا رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی، پڑتا ہی نہیں ہے۔ جی آپ سوچ رہی ہوں گی شاید کوئی ہوگا 15 16 17 سال کا جو آنکھیں دکھا کے بات کرتا ہے، نہیں۔ جب آپ پوچھیں کتنے سال کا ہے آپ کا بچہ؟ 2 سال کا۔ 2 سال کا بچہ آپ کے پرس میں سے پیسے نکال لیتا ہے اور آئس کریم والے کی آواز سن کے جا کے آئس کریم لے لیتا ہے۔ 2 سال کا بچہ، اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے ذرا 3-4 دفعہ زمین پہ لیٹ کے زور زور سے رونا شروع کیا، میری ماں نے فارغ ہو جانا ہے، میری ماں کا دماغ کام نہیں کرنا، میری ماں کو کچھ سمجھ نہیں آنی، میری ماں کی رات کی نیند اڑ جانی ہے۔ واٹ این ایزی ٹارگیٹ، کتنا آسان کام ہے نا، کتنے مزے کی بات ہے نا، اماں کو تو میں ایسے ہینڈل کروں گا۔ اور جو 2 سے 3 سال کے بچہ اس سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو آپ امیجن کریں کہ جب وہ 15 اور 17 سال کا ہوگا پھر آپ کیا کریں گے، پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اور جتنی مرضی چیزیں سب کو سمجھاؤ ایک ہی جواب ملتا ہے، نہیں دیکھیں نا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نا، دیکھیں سنتا نہیں ہے، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، اب میرے آفس میں بھی آئیں گے، کوئی بھی بیماری ہو تو والدہ کا جواب یہ ہوتا ہے اس کو سمجھائیں، یہ بازار سے چیزیں کھاتا ہے اور یہ گندی چاٹ کھاتا ہے، چپس کھاتا ہے، ڈرنک پیتا ہے، تو میں کہتی ہوں بازار میں کوئی درخت لگا ہوا ہے جس سے فری ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں؟ نہیں جی، پیسے لے کے جاتا ہے، تو پیسے کا درخت آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے، وہاں سے پیسے توڑ لیتا ہے؟ نہیں جی، میرے پرس سے نکال لیتا ہے۔ کیا کریں جی، تنگ اتنا کرتا ہے، اور جی نہ تو اس کے ابا کو پرواہ، دکھتی رکھ، اور جی اس کی جو دادی ہے نا ان کو کبھی خیال نہیں آتا کہ بچہ خراب ہو رہا ہے، دے دیتی ہیں۔ اب میں کیا کروں جی، میں تو بڑی مجبور ہوں، اور ہم مجبوری کا وہ میڈل لگا کے نا ہمیں لگتا ہے کہ بڑے مظلوم ماں ہوں میں۔ تو یہاں پہ آج جو میں آپ سے بات کروں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے، کیونکہ کئی دفعہ جب میں ایسا کوئی سیشن لیتی ہوں نا، جب سیشن ختم ہوتا ہے تو کچھ خواتین میرے پاس آ کے کہتی ہیں ہائی آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، سنیں یہ کسی طرح میرے ہسبینڈ کو سنا دے، کاش آج میری ساس آئی ہوتی وہ سن لیتی۔ دراصل میں تو ٹھیک کام کر رہی ہوں نا، قصور سارا میرے میاں کا ہے، قصور سارا میرے سسرال کا ہے۔ اگر وہ دونوں ٹھیک ہو جائیں تو بچے کی تربیت تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور مجھے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس ماں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ یہ حدیث دیکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئولا عن رعیہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے کس چیز کا سوال ہوگا؟ اس کی رعیت کا سوال ہوگا۔ اور اگر آپ اس حدیث کی پوری ڈیٹیل دیکھیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو الگ کیٹیگرائز کیا۔ مرد ہے وہ نگران ہے اپنے خاندان کا، اس سے اس کا سوال ہوگا۔ ایک عورت ہے وہ نگران ہے جو اس کے خاوند نے اس کو دیا، اس سے اس کا سوال ہوگا۔ آپ میں سے اگر کوئی ماں ایسی ہے جو بہت پریشان رہتی ہے اور وہ کہتی ہے میں اتنے لوگوں سے اپنے مسئلے پوچھ چکی ہوں لیکن میرے بچے نہیں ٹھیک ہو رہے، تو پہلا سٹیپ کیا ہے کہ آپ اس کو اون کریں۔ آپ کہیں اگر میرے رب نے مجھے بچے دیے ہیں، چاہے میرا شوہر ایک چیز پسند نہیں کرتا، چاہے میرے سسرال والے یا معاشرہ یا کوئی بھی چیز مجھے تربیت کرنے میں میرے لیے رکاوٹ ہے، لیکن میں اپنا کردار اپنا کام صحیح جب تک نہیں کروں گی رزلٹ نہیں ملے گا۔
سارا دن بیٹھ کے ہم انگلیاں دوسروں پہ اٹھاتے رہتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ باقی ساری انگلیاں ہمارے اپنے اوپر آ رہی ہیں اور وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی، اس پہ ہم کام بھی نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں شوہر بدل جائے، کوئی ایسی ٹیکنیک ہو، ساس بدل جائے، کوئی ایسی ٹیکنیک ہو، ٹی وی بدل جائے، میڈیا بدل جائے، سوسائٹی بدل جائے، لیکن میں نہیں کچھ کر سکتی کیونکہ میں تو بہت پریشان ہوں، ساری رات سوئی نہیں. تو پہلا کام آپ کو یہی روک کے سوچنا ہے کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو یہ مجھے ہی حل کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بہت سی خواتین یہ شکوے شکایت کرتی ہیں کہ دیکھیں جی میرے میاں کو تو پرواہ ہی نہیں، صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، پڑھانا بھی میں نے، گروسری بھی میں نے، یہ کام بھی میں نے، وہ کام بھی میں نے. دوسری طرف اگر جس دن میاں گھر ہیں، مثلا سنڈے کو گھر ہیں، چھٹی والے دن گھر ہیں، تو پھر کیا شکایت ہوتی ہے؟ دیکھیں جی میں اگر کہتی ہوں یہ کر لو تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں اگر کہتی ہوں یہ نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کر لو. تو بچے کو کنفیوژن ہو رہی ہے. تو پھر آپ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتی کہ میاں صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، بچہ آپ کے پاس ہے، آپ بچے کی صحیح طرح تربیت کریں نا. آپ کو کس نے روکا ہے؟ اور جب آپ کے شوہر گھر آتے ہیں تو جو ان کا جائز حق بنتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کمانے گئے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے کمانے گئے ہیں، آپ ان کی تعریف کریں. آپ تعریف کریں گی تو آپ دیکھیں وہ بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن جیسے ہی شوہر گھر آئے اور آپ نے کیا کیا، فوراً آتے کہا آ گئے اب آپ بھی کچھ کر لیں، اب اپنے ابا سے بھی کچھ پڑھ لو، اب میں 2 منٹ سکھ کا سانس بھی لے لوں. آپ اپنے بچے کو یہ بتا رہی ہیں کہ بیٹا تمہاری وجہ سے دکھ ہی دکھ تھے، اب تم کسی اور کے پاس جاؤ گے تو مجھے سکھ ملے گا. اپنے جملوں پہ غور کرنا ہے. تو پہلا کام کیا ہے؟ اونرشپ. یہ بچہ جب پیدا ہو گیا ہے میری ذمہ داری ہے، جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے. یہ ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا ہے، شوہر کو بھی سوچنا ہے، باقی لوگوں کو بھی سوچنا ہے. اگر آپ بیٹھ کے سارا دن لوگوں کو یہی بتا رہی ہیں کہ دیکھیں میں کس طرح اپنے میاں کو ٹھیک کروں، آپ ذہنی طور پہ الجھی رہیں گی، آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے، مجھ پہ وہ بوجھ نہیں ڈالے گا جو میں نہیں سہ سکتی. اگر میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے، میرا بچہ کھاتا نہیں ہے، بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، شرارتی ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، میں اس کو حل کر سکتی ہوں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بچہ مجھے دیا.